بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهينوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قابل قدر بھائیوں اس وقت ملک کے تشویشناک حالات ہم دیکھ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہر شعور رکھنے والا جانتا ہے کہ مسلمان اسلام اور اسلامی شعائر کے خلاف دن بدن دائرہ تنگ کیا جا رہا. حالات نازک سے نازک تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. پہلے بھی فسادات ہو رہے تھے، کچھ دکانیں جلا دیا کرتے تھے، کچھ مکانات میں آگ لگ جاتی تھی، کچھ لوگ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے تھے. پھر آہستہ آہستہ زخم مندمل ہو جاتے تھے. لیکن اب شرعی احکام اور شعائر اسلام پر حملے ہو رہے. اسلامی حجاب پر، نماز جمعہ کھلے میں ادا کرنے پر، لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اذان دینے پر پابندی عائد کی جا رہی ہے. اسی طرح ایک وہ بل جس کے ورود میں مسلمانوں نے کافی کوشش یہ کی کہ یہ بل پارلیمنٹ کے اندر پاس نہ ہو، آخرکار وہ بل بھی پاس ہو گیا. اس کے دو ضابطے تو مکمل ہو چکے ہیں اور تیسرا جو ضابطہ ہے یعنی لوک سبھا اور ویدھان سبھا میں پاس ہو گئے، اور تیسری جو ہے وہ جمہوریہ کی مہر ہوتی ہے وہ بھی لگ جائے گی. ساری کارروائی ہے انہی کے پاس میں ہے، ساری طاقت انہی کے پاس میں ہے، وہ بھی ہو جائے گی. اس طرح کے کئی ایک مسائل جن کا اسلامی تشخص سے تعلق ہے، جو اسلام سے وابستہ ہیں، برابر اٹھائے جا رہے ہیں اور ماحول کو زیادہ سے زیادہ زہریلا اور زیادہ سے زیادہ گندا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ناواقف حالات مسلسل آ رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو اس کا علم نہیں، لوگوں کو اس کا علم نہیں اور ادراک نہیں، سب جانتے ہیں مگر اس کے مقابلے کے لیے تیار ہیں. جو لوگ دانشور کہلاتے ہیں یا اپنے آپ کو فکر مند سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو رہبر اور ذمہ دار سمجھتے ہیں، وہ بھی عام طور پر سوشل میڈیا پر زبانی جمع خرچ کر کے کچھ نہیں کر رہے. عام مسلمانوں کو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ یہ جو عام طبقہ ہے ایسے حالات میں، ایسے نازک دور میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات کسی کی طرف سے سامنے نہیں آ رہی. آج میں یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
کہ ان حالات میں ہماری کیا کیا ذمہ داری ہونی چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور ہم سب کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ میرے خیال میں اس وقت حالات کے اعتبار سے، موجودہ حالات کے اعتبار سے 3 کام سمجھ میں آ رہے ہیں جو اس وقت ہمارے کرنے کے۔ میں سب سے پہلے اپنے آپ سے مخاطب ہوں، پھر اپنے اہل و عیال، پھر اہل بستی سے اور پورے ملک کے لوگوں سے جہاں تک یہ آواز جا سکتی ہے اور پہنچ سکتی ہے۔ پہلا کام، سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ کیا کریں؟ سب سے پہلی چیز اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اعمال و اخلاق کو درست کریں۔ اللہ جل شانہ کو ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تم کمزور مت پڑو اور رنجیدہ مت ہو، تم ہی سربلند رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو، یعنی ایمان تمہارے اندر مضبوط ہو اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے ہو تو یقینی طور پر تمہیں کامیابی اور سربلندی ملے گی۔ اور یاد رکھیں یہ اللہ کا جو اعلان ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بیان ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ تم ہرگز اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اللہ کے فیصلے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ جو ضابطہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ لہذا سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ کمزوری ہمارے اندر سے ختم ہونی چاہیے، بزدل نہ بنے، دل کے اندر قوت پیدا کریں، دل کے اندر طاقت پیدا کریں۔ موت ایک مرتبہ آنی ہے، بار بار موت نہیں آئے گی۔ موت ایک مرتبہ آنی ہے اور وقت پر آنی ہے۔ وقت مقررہ جب آ جائے گا موت آ جائے گی۔ موت کا ایک دن متعین ہے اور یہ ہمارا عقیدہ اور ایمان بھی ہے کہ ایمان کی بنیاد چیزوں میں، ایمان کی بنیادی چیزوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب بندہ اس دنیا کے اندر آتا ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر بندے کو بھیج دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے اپنی عمر کو متعین کروا کے آتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ جب مرنے کا متعین وقت آ جائے گا، جب مرنے کا متعین وقت آ جاتا ہے تو بندہ نہ ایک لمحہ آگے جا سکتا ہے اور نہ ایک لمحہ پیچھے آ سکتا ہے۔ قرآن مجید کے مطابق آدمی اگر مضبوط قلعوں کے اندر بھی موجود ہے، مضبوط محلوں کے اندر بھی چھپ کر بیٹھا ہے تو موت وہاں بھی اس کو کوچ کر رہے گی۔ اس لیے موت تو آنی ہے، ہر ایک کو آنی ہے اور اپنے وقت پر آنی ہے اور صرف ایک مرتبہ آنی ہے۔ لہذا موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے آدمی کا ہر وقت ڈرتے رہنا اور اپنے دل کو کمزور کرنا یہ ایمانی قوت کے بالکل خلاف ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا حال یہ تھا کہ ان کو میدان جنگ میں بچی لگتی تھی تو کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، خدا کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، میں تو کامران ہو گیا۔ اس لیے دل کو مضبوط رکھیں اور جو کام کرنے کے ہیں انہیں کرتے رہیں۔ ایمان کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے اعمال کو، اپنے آپ کو اخلاص پر لے کر آئیں۔ جب اخلاص اندر ہوگا، اعمال کی اصلاح کریں گے، اخلاق کو درست کریں گے، جلوت اور خلوت کی زندگی کو تقوی والی زندگی بنائیں گے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو یاد رکھیے گا انشاءاللہ یہ زندگی ہماری کامیاب اور کامران گزرے گی۔
پتہ ہی چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی روزانہ آخری رات کے اندر اپنے بندوں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اپنے بندوں سے مخاطب ہونے کے بعد میں فرماتے ہیں ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی کروانے والا، ہے کوئی اپنی مصیبتوں کو ختم کرنے والا کہ میں اس کی مصیبتوں کو ختم کروں، پریشانیوں کو دور کروں۔ پتہ یہ چلتا ہے اللہ تبارک و تعالی ایک ایک لفظ الگ الگ بول کر پکارتے ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ ہی نہ لے تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی کا کیا قصور، اس کے تو پوری کائنات محتاج ہے، اگر وہ دے رہا ہے تو ہمیں چاہیے لپٹ کر لے لینے کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے ہم اس کے سامنے گڑگڑائیں۔ ہم نے ایک مبارک مہینہ بھی گزار دیا، وہ مبارک مہینہ جس کے اندر رحمتوں کی برسات تھی۔ اس معاشرے کے اندر اگر ہم معائنہ کریں اور مشاہدہ کریں کہ آنے والا پیچھے جو مہینہ گزرا ہے، اس مبارک مہینے کے اندر وہ مسلم طبقہ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، جو اپنے آپ کو اسلام کا ماننے والا کہتا ہے، انہی مسلمانوں کے اندر 60 اور 65% وہ انسان تھے جو صرف روزے سے تھے، اور 45% وہ انسان ہے، 50% وہ انسان ہے جس کو روزہ نہیں۔ کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ میرے بھائی اور بزرگوں دوستوں، افسوس ہوتا ہے ہم حالات کا رونا روتے ہیں، ہم شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی میں اپنے گروان کے اندر جھانک کر دیکھوں کہ میری کیا مسلمان والی زندگی گزر رہی ہے؟ کیا میں ایمان کے مطابق اپنی زندگی گزار رہا ہوں یا نہیں گزار رہا ہوں؟ آخر اللہ کا بار بار اعلان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 سال پہلے یہ بات کہی، اور تقریباً قیامت تک یہ بات چلتی رہے گی کہ تم یہ سربلند رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے، تمہارے اندر ایمان ہو، تمہارے اندر طاقت ہو، تمہارے اندر قوت ہو، ایمان کی چنگاری موجود ہو۔ آج پتہ ہی چلتا ہے جب ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، جب ہمارے اندر بزدلی آ گئی، جب ہمارے اندر غفلت آ گئی، تو پتہ ہی چلتا ہے کہ دوسری قومیں ہمارے اوپر بیٹھ چکی اور ہمارے اوپر شکنجہ چڑھا دیا، اور یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی احادیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، بہرحال پہلی بات جو میں نے کہی ہے، نمبر 1 پہ اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور دوسرا کام جو ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے اسلام کا سچا پیغام لوگوں کو پہنچائیں، اسلام کی سچی بات لوگوں کو بتائیں، اس لیے کہ ایک تصویر تو وہ ہے اسلام اور مسلمان کی جو دوسروں کی طرف سے دنیا والوں کے ذہن میں یہ بٹھائی جا رہی ہے، یہ بتاتی جا رہی ہے کہ مسلمان متشدد ہے، مسلمان دہشت گرد ہے، مسلمان بد اخلاق ہیں، مسلمان قاتل ہیں، مسلمان خون ریزی کرنے والے ہیں، مسلمان ڈاکہ زنی کرنے والے ہیں، مسلمان لوگوں کے مالوں کو لوٹنے والے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، ایک تصویر تو وہ ہے، لیکن ایک حقیقی تصویر وہ ہے جو ہمیں اسلام نے سکھائی ہے، جو ہمارے نبی نے بتائی ہے، جو ہمیں شریعت نے بتائی ہے، جو ہمیں تمام صحابہ کے ذریعے سے ملی ہے، ہمیں سکھائی ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ قائم تھے، یعنی ہم امن پسند ہیں، غریبوں کا سہارا ہیں، مسکینوں اور فقیروں کے مددگار ہیں، انسانیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کی خیر خبر اور ہمدردی کرنے والے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے عمل سے اس کو ثابت کریں، اپنے عمل سے اس کو ثابت کر کے دکھائیں۔ وطن برادری کے وہ بھائی جو مذہب اسلام کو جانتے نہیں، مذہب اسلام کو مانتے نہیں، مذہب اسلام کی تاریخ کو نہیں پڑھا، ان کو کیا معلوم ہے؟ لیکن پتہ تو یہ چلتا ہے کہ جب میں نے ہی اپنی تاریخ کو نہیں پڑھا، جب میں نے ہی اپنے مذہب کو نہیں سیکھا، تو میں سامنے والوں کو اپنے مذہب سے کیا مطابقت کرا؟
سامنے والے کو میں اپنے نبی کی تعلیم کو کیا بتاؤں گا؟ ہمیں تو سالوں ہو گئے نمازیں پڑھتے ہوئے، ہماری نمازیں درست نہ ہو پاتی ہیں، قرآن کی تلاوت ہم نہیں کر سکتے، ہم قرآن نہیں پڑھ سکتے، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ 40 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے، 60 سال ہو گئے، کبھی کوشش یہ نہیں کہ قرآن کا ایک لفظ سیکھ لیں۔ جو سوچتے 10 5 یاد ہیں بس اسی پر زندگی گزر رہی ہے، کسی کو 10 یاد ہے، کسی کو 15 یاد ہے، کسی کو 1 اور 2 یاد ہے۔ اجی مولوی صاحب کون سی سورت پڑھوں دوسری رکعت میں؟ بھیا یہی پڑھ لیں۔ جب کوشش نہ کرو گے تو نتیجہ یہ ہوگا، پتہ یہ چلتا ہے جو بندہ یا جو بندی اپنی تبدیلیں اپنے اندر تبدیلی خود نہیں لے کر آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے حالات کو نہیں بدلتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہماری بے وزنی کا اصل سبب کیا ہے؟ میں بتا یہ رہا تھا کہ نمبر 1 پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور نمبر 2 پر اپنے اسلام کی سچی تصویر، اسلام کا سچا پیغام اپنی برادری کے ان بھائیوں کو پہنچائیں جو اسلام سے ناواقف ہیں۔ اور ہماری بے وزنی کا اصل سبب ہمیں نظر آتا ہے، پتہ ہی چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے 1450 سال پہلے تقریباً یہ بات فرمائی۔ صحابہ کا مجمع بہت کم تھا، تعداد بہت کم تھی، لیکن غلبہ تھا، غالب تھے، بلند پر تھے، سر بلند تھے، اونچے تھے۔ پتہ ہی چلتا ہے اس موقع پر ایک حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تدعى عليكم كما تدعى الأكلة إلى قصعتها، فقال قائل ومن قلة نحن يومئذ، قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت۔ قریب ہے کہ دیگر قومیں تم پر ایسے ہی ٹوٹ پڑیں جیسے کھانے والے پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو ایک کہنے والے نے کہا کہ ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے، کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ تم اس وقت بہت ہوگے، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح بے وقت ہوگے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں سے تمہارا خوف نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ کیا ڈال دے گا؟ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ ایک کہنے والے نے پھر کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہن کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ یہ دنیا کا کوئی انسان بچا ہوا نہیں، دنیا کا کوئی انسان نہ بچا ہوا ہے، اکا دکا انسان ہوگا، کسی دنیا سے محبت نہیں ہے، کسی مال سے محبت نہیں ہے۔ یہی تو وجہ ہے انسان یہ سوچتا ہے کہ میں تو دنیا کمانے کے لیے آیا ہوں، لیکن آخر منشے پہ جو اصل مقصد تھا ہم نے اس مقصد کو چھوڑ دیا، ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا، اسی وجہ سے ہم ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا کی محبت کیا ہے؟ دنیا کی محبت یہ ہے کہ ہم آخرت کی زندگی سے غافل ہو جائیں۔ آج نیندیں ہمیں پیاری ہیں، نماز پیاری نہیں، ہم سود لے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، بے ایمانی ہمارا شیوا ہے، وعدہ خلافی کر رہے ہیں، خیانت کر رہے ہیں اور وارثوں کا حق مار رہے ہیں، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، بے ایمانی کر رہے ہیں۔ اور میرے بھائیو، یہ سب کام 4 پیسے کی خاطر، تھوڑی سی لذت اور تھوڑی سی راحت کی خاطر کیے جا رہے ہیں۔ یہی حب الدنیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قرآن مقدس کے اندر، قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا
ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے پیغمبر، اے اللہ کے رسول، مسلمانوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے اور کاروبار جس کے مندا ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے، کاروبار کا اندیشہ ہوتا ہے، خوف ہو جاتا ہے کیا یہ تو مندا ہو گیا ہے، اس کے تو ریٹ گھٹ گئے ہیں، اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو، اس وقت کا انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا۔ یاد رکھیں، صرف فریاد کرنے اور حالات کا شکوہ کرنے سے، حالات کا رونا رونے سے میرے بھائیوں یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں۔ ہمیں اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم آج بدل جائیں تو بھی اچھا ہے، کل کو بدل لیں، ہمارے اوپر حالات آ جائیں، بچنا بدتر حالات آ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نہیں بدلیں تو یاد رکھیے گا ہم ناکام اور نامراد ہو جائیں گے۔ ہم ترسیں گے اپنی اس زمین کے لیے بھی جس مکان کے اندر آج ہم سکون سے سوتے ہیں، جس مسجد کے اندر آج ہم آرام سے عبادت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، آرام سے آ جاتے ہیں، ایک وقت ایسا بھی آئے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، اگر انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پتہ یہ چلتا ہے جب کوئی قوم اپنی حالت کے بدلنے کی کوشش کرتی ہے، جب کوئی قوم اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بعد میں اس پر مہر لگاتے ہیں، لیکن پہلے میری طرف سے کوشش ہوگی، بعد میں اللہ اگر چاہے گا تو میرے بھائیوں مہر لگا دے گا۔ لیکن اگر آپ نے ہی کوشش نہیں کی تو یاد رکھیے گا آپ جیسوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کو، اس کے یہاں تو اگر وہ چاہے گا تو مچھر سے کام لے گا، وہ چاہے گا تو درندوں سے کام لے گا، وہ چاہے گا تو پرندوں سے کام لے گا، وہ جس سے چاہے کام لے سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پورا مجمع اللہ کا محتاج ہے، پوری دنیا اللہ کی محتاج ہے، اس کے سامنے کڑکڑانے کی ضرورت ہے، اس سے مانگنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 پر اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اور دوسرے نمبر پر اپنا تعارف اسلام کا برادران وطن کو کرائیں کہ اسلام سچا مذہب ہے، اسلام امن دینے والا مذہب ہے، اسلام تشدد پھیلانے والا مذہب نہیں۔ آپ حالات کو دیکھ لیجئے گا، 2 یا 3 سال پہلے کے حالات، اور ان حالات کو دیکھیے گا، وہ لاک ڈاؤن کے حالات، قحط سالی ہے، بھوک مری ہے، نہ کھانے کو مل رہا ہے، نہ پینے کو مل رہا ہے، انسان مجبور ہو چکے ہیں، اپنے انسانوں کو دفن کرنے کے لیے مجبور ہو چکے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، برادران وطن نے اس چیز کو دیکھا کہ جس سوچ سے ہم مسلمان کو دیکھتے ہیں وہ سوچ مسلمان کے اندر نہیں ہے۔ ہم مسلمان کو دہشت گرد کہتے تھے، ہم مسلمان کو فساد پھیلانے والا کہتے تھے، مسلمان فساد پھیلانے والا نہیں، مسلمان دہشت گرد نہیں، مسلمان آپس میں محبت کرنے والے ہیں، مسلمان اتحاد کو جنم دینے والے ہیں، مسلمانوں کے اندر بھائی چارگی ہے۔ آج ہمارے اندر میرے بھائیوں 1-2 انسان ضرور ملیں گے آپ کا اختلاف کرنے والے، لیکن جو سچی تصویر نبی نے دی تھی، اگر ہم اس تصویر کا، اس اسلام کا تعارف کرانا دنیا کو بتائیں تو میرے بھائیوں ہم کامیابی اور کامیابی کا مقدر چنیں گے۔ تیسری بات جو کرنی ہے، دعاؤں کا سہارا لیں، دعائیں کریں جتنا ہو سکے، لیکن صرف دعاؤں سے بھی مسئلہ حل ہونے والا نہیں، کیونکہ دعائیں بھی تو اللہ ہی قبول کرے گا۔ بیٹھے بیٹھے گھر میں بیٹھ جائیں، حالات بد سے بدتر ہو جائیں، نہیں کہ میں تو دعا کر رہا ہوں، صبح سے شام تک تسبیح پہ لگا پڑا ہوں، نماز ٹائم کی نہیں،
आराम से घर में सोता हूँ, कोई मतलब नहीं। रमजान चला गया, कोई कितना समझाए कितना कहे कि नमाज को आइए, नमाज को लीजिए। याद रखिएगा, आपने पढ़ी है नमाज, आप मजबूर हुए हैं। मेरे भाइयों, कहने पर मजबूर करते हैं कि इस कौम को बताते हैं, उस हिंदू बिरादरी को बताते हैं, बिरादरान वतन को ये बताते हैं कि मुसलमान वो है, मुसलमान अपनी हथकड़ी से बात नहीं आता है। जब इस पे डंडे बजते हैं, जब इस पे हालात आते हैं, जब ये मस्जिदों के अंदर आता है, सैनिटाइजर से आपने हाथ धोए थे 10-10 मरतबा, जहां जाते थे आप चेकिंग होती थी, और आप मस्जिदों में आने के लिए ताले लग चुके थे। 3 बंदे और 5 बच्चों की इजाजत दी थी हुकूमत हिंद ने। उस वक्त आपको मस्जिदें याद आ रही थी, उस वक्त आप मस्जिदों के अंदर आते थे। हालात इससे भी बदतर हो सकते हैं अगर आज हमने अपनी मस्जिदों को आबाद नहीं किया। ये मस्जिदें पुकारती हैं, ये अल्लाह की किताब पुकारती है। आज हमने जिस दीन के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ भेजा था, उस दीन को छोड़ दिया। फिर शिकवे करते हैं कौम के, फिर शिकवे करते हैं हुकूमत के। हम अपने जुर्मानों में झांके कि आखिर जिस इस्लाम की तस्वीर को हमें पेश करना चाहिए था, जिस इस्लाम को अपने वजूद पर ढालना चाहिए था, अपने आप को अपनाना चाहिए था, क्या हम वाकई उस इस्लाम को अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं? हर बंदा इस बात पर गौर करे और सोचे, तनाई में बैठकर फिक्र करे कि आखिर ये हालात क्यों आ रहे हैं। वो क्या है तो 3 मैंने कही है। आखिर में बात कहकर खुलासा करके खत्म करता हूँ। नंबर 1 पर अपने ईमान को मजबूती करे। ईमान मजबूत जब होगा, नमाजें पढ़ेंगे, कुरान की तिलावतें करेंगे, अल्लाह के दरबार में 5 वक्त हाजिर होंगे। दूसरे नंबर पर ईमान वाले को चाहिए कि वो पैगाम दे इस्लाम का बिरादरान वतन को, वो पैगाम जो नबी ने दिया था। इस्लाम सच्चा मजहब है, इस्लाम दहशतगर्द नहीं है। और तीसरे नंबर पर दुआओं का सहारा ले, दुआएं मांगे जितना हो सके, और फलस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखें। आपको तो मिसाल मिलती है, आपको तो दिखाई देता है कि वो गज़ा 2023 7 अक्टूबर से पिस रहा है, जल रहा है, रेजा रेजा हो चुका है, बारूद बन चुका है, गोले बरसाए जा रहे हैं। हर घड़ी के अंदर ये अंदेशा और खौफ रहता है। ये सोचते हैं वो बंदे, लेकिन उनके अंदर डर नहीं, उनके अंदर ईमान है। वो मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। खून भी खत्म कर दिया, जान भी खत्म कर दी, माल भी खत्म कर दिया, लेकिन अपनी जमीन से सौदा नहीं किया, अपने घर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हमें तो उनसे भी सबक लेना चाहिए। आज हम अपने बिस्तरों के अंदर आराम से सोते हैं, आराम से खाते हैं, आराम से पीते हैं, लेकिन कभी गौर नहीं करते, कभी सोचते नहीं। मेरे भाइयों, जो बातें कही है अल्लाह उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।